کسی کی تھوڑی سی زمین پر ظلم کرنے کا گناہ، تھوڑی سی زمین پر ظلم کرنا یعنی تھوڑی سی زمین کے ذریعے ظلم کرنا، یعنی زمین دبا لینا کسی کا، یہ مراد ہے۔ حدیث نمبر ہے 2452 اور اس کے راوی ہیں حضرت عبد الرحمن بن عمر۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کو حضرت سعید بن زید نے خبر دی تھی، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا، جس نے تھوڑی سی زمین بھی ظلماً لی تو 7 زمینوں تک اس کا طوق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ یعنی بروز قیامت وہ اس حال میں آئے گا کہ جہاں سطح زمین پہ کھڑا ہے وہاں سے نیچے تک پوری زمین، یعنی جیسے 200 گز کا پلاٹ ہے تو اس کو نیچے تک لے جائیں، کاٹ لیں اور بیچ میں سوراخ کر کے اس کی گردن میں ڈال دیں وہ زمین۔ اب آپ اندازہ کریں کہ یہاں تو تھوڑا سا پتھر ہی لٹکا دیں 2 کلو کا تو تھوڑی دیر میں گردن کا حال خراب ہو جائے گا، اور یہاں تو 7 زمینیں، یعنی جتنے طبق ہیں نیچے تک زمین کے سب اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے۔ اب کیسے اٹھائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ وہاں پر اس کو اتنی طاقت دے دے گا کہ وہ اس کو اٹھانے پہ مجبور ہوگا، یہ نہیں کہ پس کے ختم ہو جائے، گردن کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں۔ قیامت میں تو موت ہی نہیں ہے نا، اور وہ اٹھا کر لے کر آئے گا، اندازہ کریں کتنی اذیت اور تکلیف ہوگی۔ تو آج جو دوسروں کی زمینیں دبائے بیٹھے ہوئے ہیں، زرعی زمینیں، خیال کیجئے آپ یہ جو فصلیں کھا رہے ہیں نا ہر سال، اور بڑے چوڑے ہو کر پاؤں پہ پاؤں رکھ کر آموں کے باغ اور فلاں کے باغ کو آپ دیکھ رہے ہیں، اور اپنے بچوں کو یہ ناجائز رزق کھلا رہے ہیں، کسی کا آپ نے حق مارا ہوا ہے، کسی کی زمینوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے، ان کی وراثتیں نہیں دے رہے آپ، بروز قیامت یہ حال ہونے والا ہے۔ ایسے جنہوں نے غریبوں کے پلاٹوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے، ان کو زبردستی مار پیٹ کے نکال دیا، ان کی زمینیں قبضہ کر کے ان کو اپنے تصرف میں لے آئے ہیں، یاد رکھیں بروز قیامت اس حال میں آئیں گے۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں جو ذرا بھی سمجھدار آدمی ہمیں سن رہا ہے، کوئی ہماری سمجھدار بہن سن رہی ہے، ان قریب آپ مر جائیں گے، کیا فائدہ یہ وبال لے کر جانے کا؟ اور جس اولاد کے لیے آپ کر رہے ہیں، اگر آپ شوہر ہیں تو جس بیوی کے لیے آپ کر رہے ہیں وہ مرنے کے بعد آپ کو یاد نہیں رکھے گی، یاد رکھیے گا، کیونکہ جب حرام ان کے پیٹ میں پہنچے گا نا تو کبھی نہیں ایسا ہوگا کہ وہ اپنے مرنے والے کے لیے کوئی ایصال ثواب کریں، کوئی نیک عمل کریں، بلکہ وہ آپ کے اس غلط طریقے سے حاصل کردہ مال اور دولت پر عیش کر رہے ہوں گے۔ ان کو اتنی فرصت ہی نہیں ہوگی کہ وہ آپ کی قبر پہ آ کے فاتحہ پڑھ سکیں۔ بہت سے لوگ جو سن رہے ہیں مجھے میری اس بات سے اتفاق کریں گے، ذرا اپنے گھر والوں کے بارے میں غور کریں۔ تھوڑی تھوڑی بات پہ ناراض ہونے والی بیوی، جو چھوٹی سی بات پہ ناراض ہو کے ہفتوں آپ سے بات نہیں کرتی ہے، وہ اولاد کی جس کے ہاتھ میں اسکوٹر کی چابی دیں، وہ مطالبے پہ اس کو مہنگا سا موبائل خرید کر دے دیں، مال مانگے تو پیسہ دے دیں، تب ان کے چہروں پہ مسکراہٹ پھیلے، اور آپ 10 دفعہ احسان کرنے کے بعد 11ویں مرتبہ منع کر دیں تو آپ کو سلام تک کرنا چھوڑ دے وہ اولاد، باہر سے آئے اور سیدھا اپنے کمرے کے اندر چلی جائے، آپ سے سیدھا منہ بات کرنا چھوڑ دے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے کہ جب تک ہمارے مفادات ہمیں ملتے رہیں گے، ہمارے مطالبات پورے ہوتے رہیں گے، اس وقت تک آپ کی اہمیت ہے، ورنہ اس طرح اگنور کر کے آپ کو ہم پورے گھر کے اندر، بس میں وہ لفظ ادا نہیں کرنا چاہتا، ایسی حالت میں چھوڑ دیں گے ہم آپ کو۔ تو پھر جو شوہر ہوتا ہے وہ ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کہ بیوی مجھ سے راضی رہے، اولاد راضی رہے، مجھے گھیر کر رہیں، اور کوئی ذریعہ نہیں تو اسی کے ذریعے میری کچھ اہمیت بن جائے، ہر طرح کا مال ان کو دیتے ہیں۔ اب جب مر جائیں گے آپ سوچئے، آپ کا سلسلہ فیض منقطع ہو گیا، اب آپ سے کیا فائدہ ہوگا؟ قبر میں چھوڑ کر آ کے بولیں گے گئے تو گئے، آپ کے کمرے پہ بھی قبضہ کر لیا جائے گا، آپ کی چیزوں پہ قبضہ کر لیا جائے گا، وہ عیش کر رہے ہوں گے اور آپ قبر میں اس کا وبال بھگت رہے ہوں گے، اور پھر بروز قیامت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انتہائی رسوائی کے ساتھ آدمی آئے گا، جیسے کہ سرکار نے بیان فرمایا کہ اگر زمینیں پلاٹ قبضے میں کی ہوں گی، توق بنا کے ڈال دیا جائے گا اور وہاں پر ہم پھنسے ہوں گے۔ اللہ نہ کرے کوئی ہمارا بھائی بہن ایسا ہو، ہمت کر لیں، بس دے دیں حقدار کو اس کا حق، نہ کریں ایسا۔ اگر آپ پلاٹ نہیں دے سکتے، فرض کریں آپ نے کوئی بلڈنگ کھڑی کر دی ہے تو پیسہ دیں، اور کرنٹ ویلیو کے اعتبار سے آپ کو دینا ہوگا۔ اگر آپ نے 10 سال پہلے کسی کی زمین قبضے میں کی تھی اور ابھی آپ دینا چاہتے ہیں تو یہ نہیں کہ 10 سال پہلے کی قیمت دیں گے، ابھی کی قیمت دینی ہوگی، کیونکہ اگر وہ زمین اس کے پاس ہوتی اور اس وقت وہ بیچنا چاہتا تو کیا پچھلی قیمت پہ بیچتا؟ اگرچہ ایسے اقوال اکابرین کے موجود ہیں
کہ جس وقت غصب کیا ہے اس وقت کی قیمت کا اعتبار ہوگا، لیکن ہم اسی پر فتویٰ دینا پسند کرتے ہیں کہ موجودہ دور کے اندر اس کا پلاٹ قیمت آپ دے دیں 10 سال پہلے کی، وہ اس وقت آپ 25 لاکھ کا، اب ہے 2 کروڑ کا پلاٹ تو 25 لاکھ اس کو دیں گے، یہ دینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کے توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔